السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنہ القبر واول شافع واول مشفع، رواہ الامام المسلم۔ عنوان ہے ساری مخلوقات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور برتری۔ سلسلہ چل رہا ہے امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اور ہر اس آدمی کو چاہیے جو اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ سارے حقوق ادا کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے نبی برحق فداہ ابی و امی کا مقام، رتبہ اور حیثیت اچھی طرح جانے اور سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، برتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کے دیگر فرشتوں کے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے نزدیک، اور اللہ کے مومن بندوں اور بندیوں کے نزدیک کیا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے ہماری زبان میں طاقت نہیں ہے، ہمارے سر میں اتنا بھیجا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی ساری فضیلتوں کو بیان کر سکیں۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری، اچھے خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ عطا رحمان سعیدی کی بساط کیا ہے کہ محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، جنہیں حمد کا جھنڈا دیا جائے گا، جنہیں بطور معجزہ قرآن کریم سے سرفراز فرمایا گیا، جن کی امت روز قیامت سب سے بھاری تعداد میں ہوگی، جن پر ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 برکتیں ملتی ہیں، 10 گناہ مٹتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود ہر غم کا علاج ہے، ہر غم کا علاج صلی علیہ۔ پھر بھی کوشش کر رہا ہوں، ہمت کر رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند فضیلتیں بتلاؤں، تاکہ ہم اپنی فضیلت کو جانیں، اپنے مقام اور رتبے کو جانیں۔ جب ہمارے نبی، جن کے ہم امتی ہیں، ان کا اتنا بڑا مقام اور رتبہ، اتنی بڑی برتری اور فضیلت ہے، تو آپ کے امتیوں کی بھی دیگر انبیاء کے امتیوں پر فضیلت و برتری ہے، اور یہ اس لیے جانیں تاکہ ہم صدق دل سے اپنے آخری پیغمبر کے واجبی حقوق قاعدے سے ادا کر سکیں۔ سامعین کرام، خواتین ملت،
عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالیٰ نے انس و جن کو، انسانوں کو اور آدمیوں کو پیدا فرمایا۔ انہی انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اور رسولوں کو چنا، اور اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسول کو منتخب فرمایا۔ ان 5 اولو العزم رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل، اپنے حبیب، اپنے آخری پیغمبر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور آپ کو سارے بشر پر، سارے نبیوں پر، سارے رسولوں پر، یہاں تک کہ اولو العزم رسولوں پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور برکت عطا فرمائی۔ چنانچہ ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور رسولوں کے امام ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے متقیوں، نیکوکاروں، سارے صلحاء اور سارے ابرار کے امام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ نبوت کا سلسلہ آپ پر تمام ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے سردار ہیں۔ آپ کا مقام اور رتبہ اور آپ کی فضیلت ذرا ذہن و دماغ میں بٹھائیے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ علیہ افضل الصلاۃ والسلام ہی کو روز قیامت شفاعت کبریٰ کی اجازت ملے گی، جہاں نوح بھی ہوں گے، ابراہیم بھی ہوں گے، عیسیٰ بھی ہوں گے، موسیٰ بھی ہوں گے اور دیگر انبیاء ہوں گے۔ سارے اللہ کے دربار میں میدان محشر کے حساب و کتاب کی جلدی کے بارے میں کوئی جرأت نہیں کر پائے گا، کوئی ہمت نہیں کر پائے گا۔ وہاں پر شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ کا اجازت ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر کو ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ صاحب حوض و کوثر ہیں، آپ کو حوض ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو سنیے، اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ، قربان جائیں، فاطمہ کے والد محترم، آمنہ کے لاڈلے، ہم سب کے محبوب، ہم سب کے آخری پیغمبر، فدا ہو ابی و امی پر اللہ تعالیٰ، آپ کی فضیلت ساری مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند ذکر سے نوازا، آپ کا ذکر بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بوجھ کو ہٹا دیا، اور آپ کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، پاکی بیان کیا اور آپ کا تزکیہ فرمایا۔ میرے بھائیوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو رب کائنات کی صفائی اتری ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی بیان کی ہے، آپ کا تزکیہ کیا ہے، برائے مہربانی سورہ نجم کی شروعات کی چند ابتدائی آیتوں کو ذرا غور سے قرآن اٹھا کر کے پڑھیں اور غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 2 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کی پاکی، صفائی اور تزکیہ بیان فرمایا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا کہہ کر کے
اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 میں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہہ کر کے آپ کی صداقت اور آپ کی سچائی بیان فرمائی ہے، اور سچائی کے سلسلے میں، صداقت کے سلسلے میں آپ کا تزکیہ فرمایا ہے۔ اور سورہ نجم کی آیت نمبر 5 میں علمہ شدید القویٰ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور معرفت کے بارے میں پاکی صفائی بیان کرتے ہوئے تزکیہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم ہی کے اندر ما زاغ البصر وما طغى کہہ کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور بصارت، آپ کی نگاہ کی صفائی اور پاکی بیان کرتے ہوئے تزکیہ کیا ہے۔ سورہ نجم ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ما کذب الفؤاد ما رأى کہہ کر کے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ہمارا نبی وہ نبی ہے جس کی دل کی پاکی اور دل کی صفائی کا میں بیان کرتا ہوں قرآن مجید کے اندر، اور ان کے دل کا تزکیہ میں کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نشر دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی صفائی اور پاکی بیان کرتے ہوئے آپ کے سینے کا تزکیہ اس آیت کریمہ میں کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کی صفائی پاکی بیان کرتے ہوئے تزکیہ فرمایا ہے، اور خلاصہ، ساری چیزوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے آپ کی صفائی اور پاکی اور تزکیہ بیان کیا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ ہے مرتبہ، یہ ہے رتبہ، یہ ہے فضیلت، سردار دو جہاں، سید الاولین والآخرین، ہمارے آخری پیغمبر محبوب کبریا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو الم نشرح لک صدرک کا سینہ لے کر کے آئے، ما ینطق عن الہوا کی زبان لے کر کے آئے، ما زاغ البصر وما طغى کی آنکھیں لے کر کے آئے، ما کذب الفؤاد ما رأى کا دل لے کر کے آئے، اور اسی طریقے سے اونچے اخلاق کی، آپ کے بلند و بالا اخلاق کی، بلند و بالا اخلاق لے کر کے آئے، انک لعلی خلق عظیم۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے سارے مخلوقات پر برتری، فضیلت اور رتبہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، سارے نبی اللہ کے حبیب ہیں، سارے رسول اللہ کے حبیب ہیں، لیکن اللہ کے سارے حبیبوں میں سب سے پہلا نمبر، پہلی لسٹ میں پہلا نام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس کا اقرار اور اعتراف آج کے مستشرقین بھی اور غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں، مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کے یہاں، انسانی مخلوقات میں، جناتی مخلوقات میں، فرشتوں جیسے مخلوقات، بلکہ ساری مخلوقات میں سب سے مکرم، سب سے محترم، سب سے مؤقر، سب سے مبجل ہمارے پیارے حبیب سردار دو جہاں جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، آپ کا مقام کا احساس کیجئے، آپ کی فضیلت کے بارے میں اپنے علم میں اضافہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے یہ ایگریمنٹ لیا، یہ عہد و پیمان لیا کہ وہ ہمارے آخری پیغمبر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، اگر ان کے وقت میں بھیجے جائیں تو ان کی مدد کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ حدیث شریف کے اندر جو صحیح مسلم
کی روایت ہے، سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری، فضیلت اور مقام سنیے اور جانیے۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے اپنی فضیلت بتلائی ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اپنے نبی کی فضیلت، اپنے نبی کی حیثیت، اپنے نبی کی شان کو جان کر نبی کو انہی کے مقام پر رکھو، نہ گھٹاؤ نہ بڑھاؤ، اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں سستی اور لاپرواہی اور آناکانی نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت جو صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی ہے، آقائے دو جہاں فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کے ذریعے مجھے سارے نبیوں پر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ یہ 6 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بھی نبی کو، میرے علاوہ اپنے کسی بھی نبی کو، میرے علاوہ اپنے کسی بھی رسول کو عطا نہیں کیا۔ یہ صرف میرا مقام ہے، میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر عطا کر کے سارے نبیوں پر، سارے رسولوں پر برتری اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 1، اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ مجھے جامع کلمہ دیا۔ باتیں مطلب یہ ہے کہ مختصر بات، مختصر لفظ اور باتیں بہت زیادہ، مختصر کلام اور باتیں بہت زیادہ، جس کی ایک مثال صحابی رسول حاضر خدمت ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بادب التماس کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول مجھے وصیت اور نصیحت کیجئے۔ آقا نے فرمائے لا تغضب، تم غصہ نہ ہو، تم غصہ نہ ہو۔ جوامع الکلم یعنی کلمات، چند کلمات لیکن معنی اور مفہوم اس میں بھاری اور زیادہ سے زیادہ۔ اللہ کے رسول کو دوسری فضیلت جو دوسرے نبیوں پر دی گئی، جو کسی بھی نبی کو نہ ملی، صحیح بخاری کی روایت، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں رعب کے ذریعے مدد کیا گیا ہوں 6 مہینے کی مسافت پر۔ یعنی اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں تو 1 مہینہ تک، 6 مہینہ نہیں، 1 مہینہ کی دوری تک، 1 مہینہ آپ مسلسل پیدل چلیں، جہاں تک پہنچیں گے وہاں تک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ دشمنان اسلام کے جگر میں، دل میں داخل ہو جاتا ہے، اور آنکھیں اور نظریں ملانے کی کسی کے اندر ہمت اور جرأت نہیں ہو سکتی۔ یہ شان صرف اللہ کے رسول۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ سارے نبیوں کو جو خوبیاں، اچھائیاں، فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں ملی، ان میں سب سے زیادہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تیسری خاص چیز جو کسی نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا کیا سوائے ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر نبی برحق جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ اور چوتھی خصوصیت و فضیلت جو آقائے دو جہاں کو میسر کیا اللہ تعالیٰ نے، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اور ایک روایت میں طہورا و مسجدا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی پورے روئے زمین کو پاک کر دیا اور مسجد بنا دیا۔ ہم جہاں بھی رہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے لیے اور آپ کے امتیوں کے لیے پوری مٹی کو پاک کر دیا۔ آپ کا امتی، آپ کے امتیوں کے لیے، آپ کے لیے پوری جگہ مسجد بنا دی، جہاں چاہیں وہ تیمم کریں اور جہاں چاہیں وہ نماز پڑھیں۔ 5ویں فضیلت و برتری جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو خصوصیت کے ساتھ
عطا کیا جو کسی بھی نبی اور رسول کو نہیں ملا. نوح کو بھی نہیں ملا، ابراہیم کو بھی نہیں ملا، اسماعیل کو بھی نہیں ملا، موسیٰ کو بھی نہیں ملا، عیسیٰ کو بھی نہیں ملا، یعقوب کو بھی نہیں ملا، داؤد کو بھی نہیں ملا، لوط علیہ السلام کسی کو نہیں ملا. صرف یہ مرتبہ ملا تو کس کو، یہ فضیلت ملی تو کس کو؟ ہم سب کے آخری پیغمبر جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس صحیح مسلم کے بعد، ارسلت الی الخلق کافہ، میں سارے لوگوں کی جانب نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. پہلے سارے نبی خاص قوم کی طرف خاص، اللہ کے رسول اکرم سارے لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. عالمی رسول، عالمی نبی، انٹرنیشنل رسول، انٹرنیشنل نبی. اور چھٹی فضیلت و برتری جو آقا دو جہاں کو ملا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایتوں کے اندر ہے، ختم بی النبیون، میرے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، دین مکمل ہو گیا. میرے بعد اب کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آنے والا ہے. میرے بھائیو ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت اور برتری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت اور چند فضیلت صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر ہم اور آپ سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں روز قیامت بنی نوع انسان آدم کی اولاد کا سردار ہوں. سرداری مجھے ملے. آدم کی اولاد، ذرا جملے پر غور کیجئے، آقا دو جہاں کے بنی نوع انسان آدم کی اولاد کا میں روز قیامت سردار ہوں گا. یہ فضیلت ہے اللہ کے رسول. دوسری فضیلت اسی حدیث کے اندر، اول من ينشق عنہ القبر، سب سے پہلے میری ہی قبر پھٹے گی. میدان محشر کے لیے قبر جب قیامت برپا ہوگی، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک سے نکلیں گے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول کی تیسری فضیلت، اور میں ہی پہلا وہ شخص ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت کرنے کی اجازت دے گا. وہ اول مشفع، اور میں ہی اللہ کا وہ نبی اور رسول ہوں کہ میری ہی سفارش اور شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی. یہ ہے اللہ کے رسول کی فضیلت. اس حدیث میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. جو ہر سردار کا مطلب ہوتا ہے جو ہر خیر میں اپنے قوم سے اوپر ہوتا ہے. ہر مشاکل اور پریشانی کے اندر قوم اسی کے طرف بھاگ کر کے جاتی ہے، اور قوم کی بچاؤ کرنے والا وہی سردار ہوتا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہم اور آپ جانیں. مطلق طور پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے افضل، برتر، اعلیٰ مقام والے ہیں. نبیوں میں وہ سب سے افضل نبی، رسولوں میں وہ سب سے افضل رسول، اور وہ نبیوں کے آخری قریب. سنیے ایک حدیث مبارک، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سنو، مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری اور مجھ سے پہلے بھیجے گئے نبیوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک آدمی نے ایک عمارت بنائی اور بہت ہی حسین و جمیل، بہت ہی خوبصورت اس کو بنایا، سنوارا اور سجایا، سوائے اس عمارت کے ایک کنارے ایک اینٹ کی جگہ باقی رہی. صرف ہم سے پہلے اللہ کا رسول فرماتے ہیں میری مثال اور ہم سے پہلے سارے نبیوں کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت عمارت کھڑی کی، اور اس عمارت کے کناروں میں سے ایک کنارے پر ایک اینٹ رکھنے بھر کی جگہ چھوڑ دی. تو لوگ
گھوم گھوم کر اس عمارت کو پسند کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کاش کہ یہاں بھی ایک اونٹ ہوتی، ایک اینٹ ہوتی۔ اس ایک اینٹ کی وجہ سے عمارت کی حسن و جمال اور خوبصورتی میں تھوڑا سا فرق آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں وہی اینٹ ہوں کہ میرے بھیجنے کی وجہ سے ساری عمارت اور وہ بلڈنگ حسین و جمیل ہو گئی۔ اب وہ جو ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی اب کوئی وہاں نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ میں خاتم الانبیاء ہوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہم جانیں اور سمجھیں۔ دنیا میں اور آخرت میں، دونوں جہان میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد کے سردار ہیں۔ قیامت کے دن سب سے بھاری تعداد میں جس نبی اور رسول کے امتی ہوں گے وہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے، بنا کسی مخالف کے، بنا کسی معاند کے۔ دنیا کے اندر تو لوگوں کی سرداریوں میں، لوگوں کی سیادت میں، بادشاہت میں لوگ مخالفت کرتے ہیں، کفار ہو یا مشرکین کے اغوا و پیشوا ہوں، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت ان کا کوئی مقابلہ نہیں کرنے والا، جس کو کہتا ہے نربرود۔ اور یہاں ایک بات اور یاد رہے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاکسار اور تواضع پسند تھے، اور اپنی امت کو خاکساری اور تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکبر و گھمنڈ کا کوئی شوشہ نہیں پایا جاتا تھا، اور اپنی امت کو بھی تکبر سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، حاشا و کلا۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے طور پر، گھمنڈ کے طور پر نہیں بتلایا ہے، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی روایت میں باقاعدہ فرما دیا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور میرے لیے کوئی فخر اور غرور اور گھمنڈ کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ ایک تو اس وجہ سے، دو وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا غرور و گھمنڈ کی وجہ سے نہیں، ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 11 کے اندر حکم دیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تمہارے اوپر ہیں اے ہمارے سردار دو جہاں، اس کو آپ بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آدم کی اولاد کا سردار بنایا تھا، تو اور اللہ کے حکم کے فرما برداری کرتے ہوئے ایک بہت بڑی نعمت تھی، اس کو اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ اور دوسری وجہ سید ولد آدم، آدم کی اولاد کا سردار ہوں، اس وجہ سے آپ نے کہا غرور و گھمنڈ، مفاخرت اور تکبر کے لیے نہیں، تاکہ اپنی امت کو بتلا دیں، اپنی امت کو یہ تعلیم دے دیں، آپ کی امت جان جائے کہ آپ آدم کی اولاد کے سردار ہیں، تاکہ آپ کی امت آپ کی عزت کرے، آپ کا احترام کرے، آپ سے محبت کرے، آپ سے عقیدت کرے، آپ کے ہر حکم پر قربان ہو جائے، اور اسی عقیدت نبی، محبت رسول کے تقاضے کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں، اپنا اخلاق بنائیں، اپنا معاملہ بنائیں۔ جو جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سردار مان لیا تو اس کے تقاضے کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو ساتھیو، یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند فضیلتیں ہم نے بتلائی۔ مقصد یہ ہے کہ ہم خود جانیں، آپ سب جانیں، تاکہ امت محمدیہ کے مردوں اور عورتوں پر نبی برحق محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں،
اس کو سمجھنے میں آسانی ہو اور اللہ کے رسول کے حقوق کی ادائیگی کرنے کے لیے ہمارے اندر جوش ہو، ولولہ ہو، تو قربان جاؤ آخری پیغمبر جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمارا نبی سارے انسانوں میں، سارے نبیوں میں، سارے رسولوں میں، سارے متقیوں میں، سارے بزرگوں میں، سارے نیکوکاروں میں، سارے صلحاء میں سب سے زیادہ افضل برتر ہے۔ آپ آدم کی اولاد کے سردار ہیں، آپ ہی کو شفاعت کبریٰ کی اجازت ملے گی، آپ ہی کو حوض دیا جائے گا، آپ ہی کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، آپ ہی کے قبر سب سے پہلے پھٹے گی، آپ ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، آپ ہی جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ اور قرآن مجید جیسی محکم کتاب مقدس جس کی حفاظت کی ضمانت اور گارنٹی رب دو جہاں نے لیا ہے، وہ بطور معجزہ ہمارے نبی کو ملا۔ اور جب تک لوگ قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، جب تک ہمارے نبی، اور دیکھ لیجئے آپ کی فضیلت، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا اس دنیا میں جب سے آپ بھیجے گئے اور قیامت تک جتنا ذکر، جتنی تعریف، جتنی حمد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آپ کا نام محمد ہے۔ اے رب العالمین، اے ہمیں اپنے آخری پیغمبر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانے والا، ہمیں ہمارے آخری نبی کا وفادار امتی بنا، سچی ان سے عقیدت اور محبت کرنے والا بنا، اور ان کو ہم سب کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت فرما۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے ساتھ دیا تو اتوار کے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر طور پر چند خصوصیتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ذریت کو اپنے آخری پیغمبر کا وفادار بنائے، سچا وفادار، ان سے محبت کرنے والا بنائے، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بنائے، اور جب دنیا سے اٹھائے تو نیک اعمال پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر۔